بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 101 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 114 اور 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، ممن منع، جس نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہ اسمہ، اس بات سے کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، کہ ویران ہونے میں کوشش کرے، اولئک، ان لوگوں کو تو ما کان لہم ان یدخلوہا، قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم، ان لوگوں کو فی دنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہیں، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، فأینما تولوا، سو جس طرف تم منہ کرو، فثم وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع علیم، وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے، باخبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ تیسری بات، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ چوتھی بات، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ پانچویں بات، جس طرف بھی تم رخ کرو وہیں اللہ کا رخ ہے۔ چھٹویں بات، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ بزرگان محترم، یہودیوں نے تحویل قبلہ کے بعد کچھ کم سمجھ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کی اور مسجد نبوی کی ویرانی کی کوشش کی۔ روم کے بادشاہ سلاطین جن کا تعلق نصارہ سے تھا، انہوں نے بیت المقدس کی ویرانی کی کوشش کی، اور جب 6 سن ہجری کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے تو مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسجد حرام سے روکا اور داخل ہونے نہیں دیا۔ اس طرح ایک معاہدے کے بعد حدیبیہ سے مدینہ منورہ پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ واپس ہو گئے۔ اس طرح مکے کے مشرکین نے بیت اللہ میں عبادت سے پیغمبر کو اور صحابہ کرام کو روکا اور کہنے لگے کہ ہم ایسے لوگوں کو آنے نہیں دیں گے جنہوں نے بدر کے روز ہمارے باپ، چچا اور بھائیوں کو قتل کیا۔ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ سب سے بڑا
بھاری ظلم یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی جائے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی۔ ایسے مسلمان جنہیں مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکا گیا، انہیں اس موقع پر تسلی دی گئی کہ مسلمان مسجد حرام سے روک دیے جانے کے بعد یقیناً رنجیدہ ہوں گے، کیونکہ تمام مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جس جگہ بھی اللہ کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ تو وہی ہے اور وہ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم قرار دیا ان لوگوں کو جو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں ومن اظلم کا لفظ آپ کو ملے گا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، اور سورہ انعام آیت نمبر 21 ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سورہ انعام آیت نمبر 93 ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 37 فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اسی طریقے سے منع کا لفظ بھی قرآن مجید میں بار بار آئے، چونکہ یہاں پر منع کیا تھا انہوں نے۔ بہرحال اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔